اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و صحبہ المنتجبین اما بعد۔ جیسے کہ تمام دوستان و عزیزان اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم اسلامک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 4 پڑھ رہے تھے، جس میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہم موضوع بحث بنا چکے تھے اور یہی ہمارا چیپٹر ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا گزشتہ چیپٹر میں کہ تہذیب اور ثقافت کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور مزید برآں اگر کوئی شخص، آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ تہذیب اور ثقافت سے مزید تحقیق کرنا چاہتا ہے تہذیب و ثقافت کے بارے میں، تو ایک کتاب ہے دی اسٹوری آف سویلائزیشن۔ یہ کتاب لگ بھگ 100 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کے رائٹر تھے ول ڈورینٹ، اور یہ تقریباً سویلائزیشن کے بارے میں ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کی 11 والیوم ہیں، 11 جلدیں ہیں، اور ایک ان کی کو رائٹر بھی تھیں جو ان کی بیوی بھی تھیں، ایریل ڈورینٹ، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی تھی۔ تو مزید اگر تہذیب و تمدن کے بارے میں آپ وضاحت کے طلبگار ہیں تو آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کتاب کو اسٹڈی کریں۔ اس کتاب میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ کتاب نیٹ پر اویلیبل ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اسلام کی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو پہچانیں، اسلام کا مطلب دیکھتے ہیں کہ اسلام کا اصل مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن، یعنی در حقیقت دین اسلام انسانوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا تھا۔ دین اسلام کسی بھی انسان کے لیے فساد، تباہی اور بربادی کا طلبگار نہیں تھا۔ اسلام کے تمام تر احکام جتنے بھی ہیں، از اول تا آخر، وہ سارے کے سارے احکام صرف ایک ہی چیز کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ ہے انسان اور انسانیت کی امن اور سلامتی۔ لہذا ہم اپنے اس چیپٹر میں دیکھیں گے کہ اسلام نے بیسک طور پر کون سی ایسی چیزیں بتائیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر انسان امن و سلامتی کا شاہکار بن سکتا ہے۔ تو اسلام کا جو مقصد تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ انسان کو امن دیا جائے، دنیاوی نقطہ نظر سے بھی اور آخرت کے نقطہ نظر سے بھی۔ تو اس بنیاد پر اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اسی چیز پر ہیں کہ ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جس کی اصلاح اور فلاح کے بعد انسان کی آخرت کی بھی اصلاح اور فلاح ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا کی اس 4 روزہ زندگی کے اندر تو کھاتا رہے، پیتا رہے اور اچھی زندگی گزارتا رہے، لیکن جب وہ دنیا کی 4 روزہ زندگی سے رخصت ہو کر آخرت کی لازوال زندگی کی طرف جائے تو وہ زندگی اس کی تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آئے، اس وجہ سے چونکہ اس کے پاس آخرت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا اور آخرت کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ کس طرح سے اسلام نے کہا کہ دنیا کے اندر رہ کر آپ آخرت کی لازوال زندگی کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یعنی قانون قدرت، قانون اللہ رب العالمین کیا ہے انسانوں کے بارے میں۔ تو یہ ہم ان اپنے لیکچرز کے اندر اس بات کی، انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دنیا اور آخرت کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کہ جس کی بنیاد پر اسلام نے بار بار انسانوں کو کہا کہ دنیا میں رہ کر آپ نے نیکیاں کرنی ہیں تاکہ آخرت آپ کی کامیابی و نجات کا
آخرت میں کامیابی و نجات کا ایک ذریعہ بنے، اور دنیا میں رہ کے برائیوں سے بچنا تاکہ آخرت برباد نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں وضاحت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔